کیا کر لے گی نگران حکومت؟ یہ اجلاس بلانے سے کیا فائدہ ہے؟ اصل جو مسئلہ ہے وہ تو ان آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس کا ہے، جب تک اس کی طرف کچھ نہیں کرنا باقی چیزیں تو فرو ہی رہی ہیں۔ دیکھیے باجوہ صاحب، جب عوام کی منتخب حکومتیں کچھ نہیں کر سکیں تو ہم نگران حکومتوں سے کیا توقع لگائیں جن کے پاس صرف ایک ہی رائٹ ہے کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں؟ ان سے ہم کیوں اتنی بہت بڑی توقع لگ رہے ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں حکمرانی کا جو نظام ہے یہ جس طریقے سے برے انداز میں ایکسپوز ہوا ہے، اس میں چاہے کوئی بھی حکومت ہو، یعنی ہم نے بجلی کے معاملے میں یا جو بجلی کے محکمے سے جڑی ہوئی گورننس کے معاملات ہیں اس میں جتنی ناہلی، جتنی اقرا پربری، جتنی بدعنوانی، جتنی کرپشن اور جتنی کیپیسٹیز کے جو ایشوز ہیں وہ شو کیے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ ہم نے اس کرائسس سے کیسے نکلنا ہے۔ 1994 میں آپ نے کہا کہ آئی پیز کا معاملہ ہوا، آئی پی پیز کا، اس سے لے کے آگے چلتے جائیں نا، اس میں کتنی حکومتیں آئی ہیں، اس میں بے نظیر کی حکومت بھی تھی مرحومہ کی، اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ کی حکومتیں آئیں، مشرف کا دور آیا، پھر پیپلز پارٹی کا دور آیا، پھر مسلم لیگ کا دور آیا، پھر پی ٹی آئی کا دور آیا۔ کیا کر لیا ہم نے؟ کیونکہ بنیادی بات میں آپ کو بتانا ایک ویسے یہاں پہ نا ایک صرف کلیرٹی کے لیے، میں کوئی سپورٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جو سارے معاہدے اور جو کارخانے لگے ہیں یہ پیپلز پارٹی، مشرف صاحب اور پی ایم ایل این کے دور میں، اس میں پی ٹی اے کا کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن میرا مطلب ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی بھی حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو کڑوی گولیاں کھانی ہیں وہ کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ریفارمز ہم کرنا نہیں چاہتے، اگریسو قسم کی ریفارمز کر کے اداروں کو اکاؤنٹیبل کرنا ہم نہیں چاہتے۔ اب آپ مجھے بتائیے نا، کے پی کے بعض علاقوں سے، انٹیریئر سندھ سے اور اپنا بلوچستان سے اگر ریکوری نہیں ہو رہی تو اس ریکوری کا بوجھ بھی آپ نے پنجاب کے اوپر ڈالنا ہے، پھر اس میں سے بجلی چوری کے معاملات ہیں، پھر اس کے لائن لاسز کے جو ایشوز ہیں، یعنی کوئی ایک ایشو ہو تو جس کے اوپر آپ بات کریں نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح کی بیڈ گورننس کی ہے پاکستان میں، ہر شعبے میں کی ہے نا، اب تو اس وقت بجلی کا کرائسس کم رونا رو رہے نا، تو جو بیڈ گورننس ہے وہ ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہے نا، اور اس میں سارے لوگ یعنی بیوروکریسی کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں حکومتیں بھی شامل ہیں۔ آپ معاہدوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی جو باہر کے آئی ایم ایف وغیرہ سے معاہدے ہوئے ہیں یا آئی پیز کے معاہدے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کس نے کیے ہیں سر؟ آپ نے کیے نا، کس کی پرائس کے اوپر کیے ہیں؟ عوام کی پرائس پہ کیے نا۔ اب مجھے کوئی سمجھا دے کہ یہ جو ٹیکسز لگ رہے ہیں بجلی کے بلوں میں، اس کی ذرا کوئی ڈیٹیل سمجھا دے ہمیں تھوڑا سا آسان انداز میں کہ یہ ٹیکسز کی مدیں کیا ہیں، کس بنیاد کے اوپر یہ گنڈا گردی کی جا رہی ہے، کس بنیاد پہ یہ بدماشی کی جا رہی ہے، کس بنیاد کے اوپر یہ جبری ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ یعنی بل آپ کا ہے 15,000، ٹیکس اس میں ڈال دیں آپ 10,000 20,000، یعنی اس طریقے سے آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ پھر آپ محکمے کے پاس جائیں تو وہ آپ کو سہولت دینے کی بجائے پہلے کہتے ہیں بل جمع کرا کے آئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جو کرائسس ہے وہ صرف ایک کرائسس ہے، وہ کرائسس یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں کی، ہم نے اداروں کو مضبوط نہیں بنایا، ہم نے اداروں کو ٹرانسپیرنٹ نہیں کیا، ہم نے اداروں کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا، ہم نے اداروں کو مانیٹر نہیں کیا، ہم نے اداروں کے اندر جدید ریفارمز نہیں کی۔ اس کا نتیجہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے، اور یہ جو رولنگ الیٹ ہے باجوہ صاحب اس کو جو مراد دے رہے ہیں، یہ بڑے مزے کی چیز ہے۔ اچھا وہ رولنگ ایلیٹ جو ہے سلمان صاحب، وہ جن کو آپ نے سبسڈیز دی ہوئی ہیں، جنہوں نے یہاں پہ بڑے بڑے گروپ ہیں، میں کیا نام لوں، اور انہوں نے جو یہاں پہ آئی پی پی جو کارخانے لگائے ہوئے بجلی کے، جو فکسڈ کیپیسٹی چارجز کی مد میں اربوں روپیہ وصول کرتے ہیں، وہ ماشاءاللہ حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہیں، جی بالکل، اور پالیسیز بھی انہوں نے بنانی ہوتی ہیں۔ تو وہی کہہ رہا ہوں نا، اس میں ایک نیکسس بن گیا نا، اس نیکسس کی پرائس تو پے کر رہی ہے پاکستانی قوم، اور اس میں تمام مراعات یافتہ طبقوں کو جس طرح سے آپ اس میں سے سہولت کاری کرتے ہیں، ان کو بینیفٹس دیتے ہیں، ان کے فائنینشیل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو لے مین ہے، جو مڈل کلاس ہے، جو لوئر مڈل کلاس ہے، اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ تو میں تو اس پورے حکمرانی کے نظام کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اس نظام کے بطن سے جو چیزیں نکل رہی ہیں اس میں سوائے عام آدمی کی ایکسپلائٹیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں ڈیلیور کر سکیں گے۔ اب آج کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے اجلاس کیا، کل انہوں نے چاروں وزراء اعلیٰ کو بلا لیا۔ بھائی وزراء اعلیٰ بھی اسی کانٹیکسٹ میں وہ جو نیکسس بنے ہوئے ہیں انہی کے اندر وہ ایک خاص گروپ کو بینیفٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایک خاص گروپ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو چیز پھر اگین وہی آ گئی کہ جس کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا ہے، جو کینسر ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دینا، کیونکہ اچھا اس کے حل بھی موجود ہیں۔ ڈالرز کے اندر آپ نے پیمنٹس کرنی تھی، یہ مشرف صاحب کے دور کے اندر ہو گیا، وہ جو فکس کیپیسٹی چارجز تھے وہ کچھ ختم بھی کیے پچھلی گورنمنٹ کے دوران، خاص طور سے چائنا کے ساتھ جو آئی پی پیز تھرو سی پیک لگے تھے ان کو ری نیگوشیٹ کرنے کی تھوڑی بہت ہی بات ہوئی، تو اس وقت یہ سٹارٹ ہو گیا تھا کہ جناب یہ تو چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی بات آ گئی، یہ بھی ایک مسئلہ ہوا تھا۔ خیر
ایک ڈیٹیل ہے چھوٹی سی, میں ثاقب رفیق صاحب نے کل پریس کانفرنس میں بتائی تھی, بجلی محکموں میں اوور آل جو ہے نا 1,98,000 ملازمین ہیں جنہیں 39 کروڑ 10 لاکھ یونٹ بجلی مفت دی جاتی ہے. اندازہ لگا لیں آپ. ثاقب رفیق صاحب کہتے ہیں وہ 34 کروڑ یونٹ ہے میرے خیال سے, اور ہماری جو میرے پاس ریڈنگز ہے وہ دیٹ از 39 کروڑ 10 لاکھ یونٹ بجلی مفت دی جاتی ہے. اور ابھی بہت سارے ایسے افسران اور بہت سارے ایسے محکمے پوچھ بھی نہیں سکتے آپ کے کیا معاملہ چل رہا ہے. ثاقب صاحب, خواجہ آصف صاحب, اچھا آپ ان کو یاد آ گیا کیونکہ ابھی حکومت گئی ہے, یہ معاہدے انہوں نے بھی اگلے دور میں انہوں نے کیے تھے, پیچھے 1.5 سال بھی وہ حکومت کرتے رہے, تب بھی ان کو کچھ خیال نہیں آیا. آج انہوں نے بڑی ایک فکر انگیز ٹویٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب کہاں کہاں پہ کیا کیا لاسز ہو رہے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بجلی تو چوری تاجر کر جاتے ہیں, ان کا ہم کیا کریں؟ مطلب میں آپ کو ایگزیکٹ اس کا وہ بتا دیتا ہوں. خالد صاحب کتنا کہہ رہے ہیں کہ جناب ہاں جی بڑے شہروں مارکیٹوں میں 70 سے 80% بجلی چوری ہوتی ہے. ثاقب صاحب آگے بتائیں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں. جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن دا پروگرام. اب آپ نے 2-3 چیزیں میرے سے پہلے پوچھی ہیں, میں 1 بائی 1 کر کے بات کروں گا. میں نے ڈیفینیٹلی کل 34 کروڑ یونٹس کی بات کی, آپ اس سے 5 کروڑ زیادہ یونٹ کی بات کریں تو میں چاہوں گا کہ آپ ہی کی جو یونٹ سے انہیں کو ٹھیک طرح سے مانا جائے کہ وہ وہی ٹھیک تھے, بیکاز جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ہم لوگوں کو برڈن پڑ رہا ہے الٹیمیٹلی. بٹ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہم بزنس کمیونٹی کے اوپر بجلی چوری کا الزام لگا دیا جاتا ہے. میں جس ایریا سے بلانگ کرتا ہوں, میں جہاں پہ جدھر موجود ہوں, یہاں پہ آپ یقین کیجئے کہ ہمارے تھیفٹ کے اتنے کوئی کیسز نہ تو پکڑے جاتے ہیں, ہمیں دور دراز کے علاقوں کے تھیفٹ کے کیسز سننے میں ملتے ہیں کہ وہاں پہ تھیفٹ ہو رہا ہے, اور یہاں پہ ایسا کوئی ایسا ماحول نہیں ہو رہا تھا. میں اگین ناٹ ٹو کمنٹ آن دا فارمر فیڈرل منسٹر کہ انہوں نے کوئی ایسا ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے کیا, تو ہی شوڈ بی کمنگ اپ وتھ سم پروف, اور وہ کچھ ایسی بات کریں کہ جس میں بتائیں, اور جہاں اگر وہ بجلی واقعی چوری ہو رہی ہے تو وہاں پہ پکڑی جائے. اچھا مسئلہ کیا ہے, ابھی سلمان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس چیز کے اوپر بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا. میں ان کے تمام پوائنٹس کے ساتھ جو انہوں نے بولے, میری بھی ورکنگ ہے کہ 20 قسم کے ٹیکس ہیں. اچھا وہ کیا رہے, وہ یہ رہے کہ گورنمنٹ از انیبل ٹو کلیکٹ ٹیکسز فرام دا مینس جہاں سے ان کو ٹیکس کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, جہاں سے وہ ٹیکس ان کو ریاضداروں نے ٹیکس کو کلیکٹ کرنے ہیں. اب وہ ٹیکسز جب کلیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پاس, تو ان کے پاس واحد سولوشن کیا ہے کہ سارے کو بجلی کے بل کے اندر ایڈ کر دو, یا بجلی کے بل کے اندر ٹیکسز بڑھا دو اور وہ نکال لو. دو ہی چیزیں رہ گئی. اب بجلی کے بل دیکھتے ہیں تو 20 قسم کے ٹیکس ہے, اس میں ایک فردر ٹیکس لگا ہوا ہے, ایک ایکسٹرا ٹیکس لگا ہوا ہے, 45,000 روپے کا بل ہے, 75,000 روپے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں. خدارا مطلب کوئی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, نمبر آف یونٹ کریں. اچھا پھر ہم کل بات کر رہے تھے کہ ایکسپورٹس بڑھانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے, ہم اس کاسٹ آف الیکٹریسٹی کے ساتھ کس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس کو لے کے جائیں گے. اچھا ایک اور بڑی میں انٹرسٹنگ سی ایک بات یہاں پہ کروں گا. آپ نے ایک پروڈکٹ بنا لی, آپ نے اس پروڈکٹ کو کیلکولیٹ کر لیا کہ یار مجھے بجلی کا یونٹ پڑ گیا 45 روپے کا, اور میں نے یہ پروڈکٹ بنا لی, اس کے بعد آپ نے آرڈر بک کیا اور پروڈکٹ سیل کر دی. 2 مہینے بعد آپ کو بل آتا ہے اور کہتے ہیں نہیں جی جو آپ نے پروڈکٹ جو بنائی تھی 45 روپے یونٹ کی, وہ اصل میں 75 روپے یونٹ آپ کو پڑے گا فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ میں, اور آپ چیز بیچ کے اپنی ڈی کلوز کر چکے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں مینوفیکچرر یا ایکسپورٹر کس طرح سے اپنے آپ کو سسٹین کر پائے گا اس بیہیویئر کے ساتھ کہ آج سپتمبر میں بیٹھ کے وہ پچھلے جولائی کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس پے کر رہا تھا. سو ایک ایسا کیوس ہے 94 سے چل رہا ہے, کب سے چل رہا ہے, کس گورنمنٹ نے کیا, کیا گورنمنٹ نے نہیں کیا. اس وقت بیٹھ کے ہم پچھلی تمام چیزوں کو انڈو نہیں کر سکتے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ہم آئی پی پیز کے اگینسٹ کوئی بات کریں گے, ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں لنڈن میں بلا لیا جائے گا, ہم کسی اور چیز کو چھیڑیں گے, ہم باؤنڈ ہیں ان کو پے کرنے کے لیے. بٹ خدارا ابھی بھی اگر کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنا لی جائے, ہم کب سے رینیوبل انرجی کے اوپر گورنمنٹ کو فوکس کروا رہے ہیں کہ رینیوبل انرجی کے اوپر آئے. وی ہیو اے ویری لارج کوسٹل لائن, ہم ونڈ انرجی سے بنا سکتے ہیں, ہمارے پاس ہائیڈل پاور بنا سکتے ہیں. یہ ثاقب بھائی آئی ایم ریئلی سوری ٹو انٹرجیکٹ ہیئر, میں آپ کو کچھ سنوانا بھی ساتھ چاہتا ہوں. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک پروگرام کے اندر وہ لیسکو کے کرتا دھرتا ہے, انہوں نے یہ رینیوبل انرجی کی جب ہم بات کرتے ہیں, جس میں ہم سولر کی بھی اگر بات کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ وی ایکچولی ڈسکریج اٹ, کیونکہ اگر لوگ سولر پہ شفٹ ہو گئے تو ہم نے آئی پی پیز کو کہاں سے دینے ہیں, اور وہ کانٹریکٹ سے 2035 تک کے. وہ میں آپ کو ذرا سنواتا ہوں. پہلے ذرا سنیں, یہ سابق وزیر اعظم صاحب جو گزرے ہیں, شہباز شریف صاحب, اچھا اس وقت وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ تنقید کرتے تھے جس کے ثمرات اب آنا شروع ہو گئے ہیں, آگے اور پرائسز بڑھنی ہیں, آگے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز آپ کو مزید میٹ کرنی ہے, ورنہ خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. اور تب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں,
یہ جان بوجھ کے اس طرح کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے. اینی ویز پہلے شہباز شریف صاحب کو سنیے وہ ذرا کیا کہہ رہے تھے اپنے ہی لگائے ہوئے منصوبوں کے حوالے سے, ان کے جو لاسٹ ٹینیور میں لگے. سنیے جی. شمس کی توانائی سے اور ونڈ پروجیکٹ جو ہیں, جو پن بجلی کے منصوبے جو ہیں, یہ ہیں جس سے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آگے بڑھے گی, اور اربوں ڈالر کی جو ہم امپورٹس کرتے ہیں کروڈ آئل کی, پیٹرولیم پروڈکٹس کی. خدا کا خوف کیجئے, مطلب ویسٹڈ انٹرسٹ اور کارٹلز کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ فیول پہ ہم نے کارخانے لگا دیے. کیوں؟ کارٹلز ہیں, مافیاز ہیں, جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. ان سے ذرا کو پوچھے لگائے کس نے؟ ان کے بڑے بھائی کی حکومت میں لگے ہیں, 2015 کے اندر لگے ہیں, اور اربوں روپیہ لگا کے ہم فرنس آئل سے شفٹ کر کے ایل این جی کے اوپر لے کے آئے, وہ بھی امپورٹڈ ہی ہے نا ساری کی ساری RLNG, اور اس میں کیا ہوا, اس وقت وہ سب سے مہنگا فیول بن گیا ہوا ہے. اینی ویز ان کے قریب یہ خیال ہے کہ جناب ہمیں رینیوبل انرجی پہ جانا چاہیے تھا. مان لیتے ہیں جی, دیر آئے درست آئے, اب چلے جائیں آگے. اب ذہن آپ کا بن گیا ہے کہ چلو سولر سے, تھرمل سے, ونڈ مل کچھ کر لیں. لیکن یہ لیسکو حکام ایک انٹرویو ہے, وہ بھی ذرا سن لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ بات کیا کر رہے ہیں, اور ایکچولی بات وہی ہے. دیکھیے ذرا, پھر بات کرتے ہیں اس پہ. کیا زبردست یار سلمان صاحب, چیک کیا آپ نے, مطلب ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اصل میں نقصان سولر کی وجہ سے ہو رہا ہے. ادھر سے سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں یہ بڑا جو ہے نا زیادتی ہو گئی, ویسٹڈ انٹرسٹ تھا, اس کی وجہ سے ہم چلے گئے امپورٹڈ فیول کے اوپر, جو کہ خود کیا تھا انہوں نے. اب وہ سولر پہ آنے لگے ہیں, لیکن بات وہیں پہ پھنس کے رہ جائے گی. آئی پی پیز کا کیا کرنا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے دور میں پوری قوم کو CNG کے پیچھے لگایا گیا تھا. جی ہاں, پھر ہم نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا تھا. اب پوری قوم کو سولر انرجی کی طرف لگایا گیا ہے. اب اس کا اعتراف ابھی آپ نے جو سنایا ہے وہ دیکھ لیں کہ اگر یہ سارے لوگوں نے ادھر ہی جانا ہے تو پھر یہ جو ہم نے IPPs کے ساتھ جو معاہدے کیے ہوئے ہیں اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. ایک بات, ابھی آپ نے خواجہ آصف صاحب کا ایک ٹویٹ سنایا ہے. اب خواجہ آصف صاحب اتنے معصوم بن جاتے ہیں, ان سے کوئی پوچھے نا بھائی حکومت کس کی تھی, حکمران کون تھے پچھلے کئی دہائیوں سے؟ آپ نے کیوں نہیں تاجروں کو پکڑا جو بجلی چوری کرتے تھے, جو بجلی جو لائن لاسز ہوتے تھے, آپ نے اس پہ کیوں نہیں لوگوں کو اکاؤنٹیبل کیا؟ جو اداروں کے اندر بیٹھ کے بجلی چوریاں کرتے تھے سرکاری اہلکار, ان کو آپ نے کیوں نہیں پکڑا؟ وہاں آپ بے بس ہو جاتے ہیں, وہاں آپ پولیٹیکل کمپرومائزز کرتے ہیں, وہاں آپ لوگوں کو پولیٹیکلی فیسلیٹیٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو لگتا ہے ہمارا ووٹ بینک تاجروں کے ساتھ ہے, کاروباری طبقے کے ساتھ ہے, تو آپ ان کو وہاں سہولت کاری کریں, فیسلیٹیٹ کریں. تو پھر یہ ساری چیزیں تو ایسے ہی ہوں گی.